کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ کسی غریب گھر سے تھے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ بریلی کے سب سے بڑے زمیندار تھے. آج بھی بریلی سے قریب کچھ گاؤں ہیں، پورا کا پورا گاؤں اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، وہ سب آپ نے ہدیے میں دیا ہے، لوگوں کو خیرات میں دی ہوئی زمین ہے. 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 400 ایکڑ 500 ایکڑ زمین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی جو زمین ہے، جائیدادیں ہیں بڑی تعداد میں. بہت گھریلو اعتبار سے اللہ نے مال سے بھی نوازا، باپ دادا بھی اچھے، علم بھی اچھا، عمل بھی اچھا، اتنا مل گیا تو بہت بڑی نعمتیں. لیکن اللہ نے انعام پر انعام یہ کہ بچے بھی دیے تو ایک مفتی اعظم دیا، دوسرا حجت الاسلام دیا. یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں. ایک شخص کو اتنی ساری نعمتیں ملیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، چنا ہوا بندہ ہے. سب چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے. بڑے بیٹے جو تھے وہ علامہ حامد رضا خان، ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسرے صاحبزادے جو تھے مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں، آج جن کے عرس میں ہم موجود ہیں، ان کا نام مصطفیٰ رضا خان. اعلیٰ حضرت کے 2 صاحبزادے. توجہ ہے، میں تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ نعرے میں بار بار کہا جاتا ہے عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو وہ کون ہیں اعلیٰ حضرت، ان کا گھرانہ کیا ہے، ہر ایک سنی کو یہ معلومات ہونی چاہیے. کچھ لوگ زبانی طور پر صرف مسلک کا نام لیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں مسلک کہتے کسے ہیں، مذہب کہتے کسے ہیں. دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، یہ سب کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے وقت کے بڑے عالم. میں پہلے ان کے بڑے صاحبزادے کی بات کر دوں، اس کے بعد پھر میں مفتی اعظم ہند کی بات کروں. حجت الاسلام جن کو کہا گیا علامہ حامد رضا خان، ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ خود اعلیٰ حضرت سے پڑھے ہوئے تھے. ایک بار یو پی کے ہی کسی شہر میں ایک غیر مقلد عالم نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان آپ آئیے میرے سے مناظرہ کیجیے. آپ چلے گئے مناظرے کے لیے. وہ اس شہر میں جو لوگ تھے وہ غیر مقلد کا مطلب جانتے ہوں گے آپ، اہل حدیث حضرات ہیں، وہابی لوگ ہیں جو تقلید کو نہیں مانتے. ان لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا. جب اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام وہاں پہنچے تو مناظر جو مولوی تھا اس نے کہا کہ مناظرہ ہوگا، میری ایک شرط ہے. آپ نے پوچھا بتائیے کیا شرط ہے؟ اس غیر مقلد مولوی نے کہا کہ مناظرہ ٹوٹل عربی میں ہوگا. اس کے دماغ میں شاید یہی بات ہوگی کہ یہ ہندوستانی ہے، ان کو عربی کیا آتی ہے. وہ سعودی کا پلا ہوا آدمی تھا، کیونکہ وہاں کے ریال ہی ان کو پالتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا زوم بھی ہوتا ہے، ایسا کبر تکبر ہوتا ہے کہ ان کو ہی عربی آتی ہے، باقی بریلویوں کو عربی نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں بریلویوں کو اور یہ سنیوں کو عربی آتی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم لوگوں کو عربی آتی ہے کیونکہ ہمارا کنیکشن سعودی سے بہت گہرا ہے. یہ سعودی کے ریال سے تمہارا گہرا تعلق ہے، ہم کو تو عربی کے امام رسول اللہ سے تعلق ہے. ہمارا تعلق تو احادیث رسول سے ہے. تم جو عربی جانتے ہو اور ہم جو عربی جانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. الحمدللہ میرے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے، ایک افغانی تھا مدینہ طیبہ میں، وہ بھی یہی سوچ کر کے کہ ہمارا امامہ دے کے بریلوی آیا ہے، اور آ کر کے سیدھے اسے معلوم ہے کہ ہندوستانی ہے. وہ 4 لوگوں کے درمیان سوچا کہ میں عربی میں بولوں گا، یہ اپنے جگہ کا عالم بن کر کے آتا ہے، اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا، افغانستان کا، ان کا پلا ہوا آدمی. 4 لوگوں کے ساتھ لے کر کے مجھے پکڑ کر کھڑا ہو گیا. اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہندوستانی ہے، بریلوی ہے، یہ صرف تقریریں کرتے ہیں اردو میں، ان کو عربی کیا ہے. وہ عربی میں بولنے لگا
उसे ये मालूम नहीं था कि मैं जामिया अजहर का पढ़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाजिश है, इनाम और इकराम है। मैं इस पर फ़ख्र यानी गुरूर नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमारी अरबी सुनते हैं वो, तो उसने सबसे पहला सवाल ये किया कि तू हिंदुस्तान से आया कहीं और से? मैंने कहा जो तुझको तेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उस्ताद, वो सारे जहाँ के हैं मिस्र के, मैं वहाँ से आया। ये उन्हीं से पढ़ते हैं और फिर हमसे इस तरह के मुनाजरे के चैलेंज करते हैं। बहरहाल हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े बेटे को इन्होंने चैलेंज किया और क्या कहा, मुनाजरा होगा अरबी में होगा। उसे मालूम नहीं था ये किसका बेटा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को हुज्जतुल इस्लाम ने कहा बिल्कुल तुम्हारा चैलेंज कबूल है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तवज्जो चाहता हूँ, आला हजरत के इस साहबजादे की सलाहियत इसी से अंदाज़ा कर लें। उस मौलवी से कहा तेरी मर्जी के मुताबिक मुनाजरा अरबी में होगा, मेरी शर्त यह है कि अशआर में होगा और बगैर नुक्ते वाले हरफों से होगा। अशआर में कोई भी इस तरह से बातचीत नहीं होगी, जो भी मुनाजरा होगा शेर में होगा। उसी वक्त शेर बनाना है और बात करना है, और वो भी अरबी में। और शेर ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक भी नुक्ते वाला हर्फ नहीं होना चाहिए। अल्लाह, पसीने छूट गए। कहाँ से आएगा? मेरे अजीजों, आज आप 4 जुमले बोल करके दिखाओ जिसमें नुक्ते वाला हर्फ ना आता हो। अरबी में जो अलिफ से लेकर या तक हुरूफ हैं, इसमें कुछ नुक्ते वाले हर्फ हैं, लेकिन कुछ गैर नुक्ते वाले हैं। अलिफ पर नुक्ता है, बा पर है, ता पर है, ता पर है, जीम में है, हा पर नहीं है, फिर खा पर है, दाल पर नहीं है, दाल पर